الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر حسين وغياث المضر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صلوات سے دعا موجود پروردگار عالم آپ سب عزاداران مظلوم کربلا کے اس عزاداری کو قبول و منظور فرمائے اور تمام تر جہاں کہیں بھی عزادار موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا وہ ہیں پروردگار عالم تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے اور پاکستان ملک عزیز کی استقامت کی دعا ہے پروردگار عالم ملک پاکستان عزیز پاکستان کو استقامت اور استقلال عطا فرما ناموس رسالت کا ہمیں صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی توفیق خاص عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد آپ سبھی صلوات پڑھتے دعا عزیزان محترم خمسہ مدارس کی آج 5ویں اور آخری مجلس آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو کچھ بندہ حقیق نے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے ہیں جہاں تک ممکن تھا حالات و واقعات اور ماحول یہ سب چیزیں خطیب کے بیان میں حائل ہوتی ہیں اور اثر رکھتی ہیں جہاں تک ممکن تھا کوشش کی گئی ہے کہ اس موضوع کو نبھایا بھی جائے باقی یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو خوبیاں تھیں وہ مولا کی عطا تھی اور جو کمیاں ہیں وہ بندہ حقیق کی طرف سے ہے بس اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے علم اور بیان سے نوازے تاکہ میں دین مبین اسلام کی اس سے بہتر خدمت انجام دے سکوں اور ساتھ ہی میں ادارہ مکتب اہل بیت کے تمام تر مسئولین اور منتظمین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ خدمت کا موقع دیا اور اس طرح سے انتظامات کیے اور مومنین کی خدمت کی اور اپنے بانی خمسہ کے عامل میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے بندہ حقیق پچھلے سال بھی اور اس سال بھی حاضر ہوا وہ یہاں پر موجود ہے اس سے زیادہ اگر بولوں گا تو خوشامد میں نہ کہیں آ جائے لیکن جو انسان اپنے ساتھ مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی خالق کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس برادر بزرگوار کا شکر گزار ہوں اور دعا ہوں پروردگار عالم
ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی ان کی دینی دنیاوی مشکلات ہیں ان کو آسان فرمائے، اور جس طرح کے وہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا وہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں کا کامرانی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ جو بطور خاص مخصوص ہے پیغمبر کی ذات کے ساتھ، اور پیغمبر کی ذات جو سبب عالم ممکنات ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے سبب سے ہے، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یعنی خود حدیث قدسی کے الفاظ ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا، اللہ اکبر، اے میرے حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، یعنی کسی بھی شے کو خلق نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتے، نہ چاند ستارے ہوتے، اور نہ یہ پرندوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ یہ برسات ہوتی، کچھ بھی تو نہ ہوتا اگر یہ ذات نہ ہوتی۔ اب حقیقت میں وہی اپنے آپ کو انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے کہ جو اس ذات کا شکریہ ادا کرے اور اس ذات کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تک حقیقی معنوں میں ان کی نہ معرفت ہو نہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے تو پھر یہ دنیا میں آنے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی غاصب کسی مکان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ غاصب آئے اور مکان پر قبضہ کر لے کیونکہ مکان اس کا ہوتا نہیں ہے، اسی طرح سے اگر عالم امکان کے اس ہستی کو نہ پہچانے جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے تو یہ بھی اس دنیا میں غاصب ہی بن کر آیا ہے۔ تو قبل اس کے کہ یہ واپس غاصب بن کر جائے، یعنی پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد غاصب بن گیا، بن کر آیا نہیں تھا، یہ یاد رکھے، کیونکہ اللہ نے کسی کو غاصب پیدا نہیں کیا، نہ ظالم پیدا کیا ہے، نہ غاصب پیدا کیا ہے، نہ کافر پیدا کیا ہے، نہ مشرک پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے والدین ہیں، اس کا ماحول ہے جو نصرانی بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو آیا جب اس دنیا کے اندر تو انسان مسلمان بن کر آیا۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان یعنی اسلام ہوا تسلیم، وہ ذات خدا کے سامنے تسلیم تھا، لیکن جب اس دنیا میں آیا تو وہ متکبر بنا، کبھی کافر بنا، کبھی مشرک بنا، کبھی غاصب بنا، لیکن یہ خود بنتا چلا گیا، خدا نے کسی کو نہیں بنایا۔ تو عزیزان محترم، بہرحال پیغمبر کی معرفت کا مہینہ ہے، اور بات بھی برحقی یہی ہے کہ اگر دنیا، توجہ فرمائیں گے، اگر دنیا پیغمبر کو ہی پہچان لیتی تو پھر آل کا مسئلہ اس طرح سے نہ ہوتا، آل کو پہچاننے میں دقت نہ ہوتی، مشکل پریشانی نہ ہوتی، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر ہی کو جس طرح سے پہچاننا چاہیے تھا اس طرح سے پہچانا ہی نہیں گیا، بلکہ بعض لوگوں کا تو نظریہ پیغمبر کی معرفت میں تو ایسا ہی رہ گیا، میں اس کو خطابی انداز میں نہیں بلکہ علمی انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ بعض نے اپنے پیغمبر کے حوالے سے تو انہوں نے یہی اپنا نظریہ بنا لیا کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں۔ جب ایسا بنا لیا تو پھر آل کا کیا حال ہوگا، صحاب کا کیا حال ہوگا؟ جن کا نبی اس طرح کو ہو جائے تو پھر ان کی اولاد کا کیا احترام ان کے نزدیک ہوگا، یا ان کے اصحاب کا کیا احترام ان کے نزدیک ہوگا؟ تو عزیزان محترم، اصل حقیقت یہی مہینہ معرفت پیغمبر کا مہینہ ہے۔ تو اسی کے تحت بندہ حکیم نے جس آیت کو تلاوت کر کے آپ کی خدمت میں بیان شروع کیا ہے، اور اس آیت کا عنوان ہم نے بنایا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی نام، جو قرآن کے اندر پیغمبر کے نام آئے ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور خود پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اے میرے حبیب یاد کر اس زمانے کو کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ،
इलैकुम, मैं तुम्हारे नजदीक रसूल बनकर आया हूं। यानी दूसरी आयत में बयान किया जा चुका है कि रसूल आकर इस दुनिया में नहीं बने, बल्कि रसूल बनकर आए थे। जब लोगों ने ताना दिया था तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद उसी वक्त फरमाया, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह की तरफ से नबी बनकर आया हूं, बनूंगा नहीं। वो दुनिया में आकर आप मेहनत करके ओहदे पाते और है जो अल्लाह भेजता है उसको दुनिया में नहीं वहां से बनाकर भेजता है। तो अजीजों, जब हजरत ईसा, अब ये तो देखकर नामों से रिसालत की बात ही आ जाती है कि जब हजरत ईसा जैसी शख्सियत जब आती है तो वहां से नबी बनकर आती है, तो अब बताइए कि पैगंबर अफसर नहीं है हजरत ईसा? सीधी सी बात है, जब पैगंबर ही अफसर है, ये अकीदा, ये मुसल्लम अकीदा है और हकीकत यही है, हर मुसलमान इस बात को तस्लीम करता है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा और मासबक अंबिया सबसे अफसर है। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आ रहे हैं तो क्या हमारे नबी 40 साल के बाद बनेंगे? नहीं, वो भी बनकर आएंगे। और बाकायदा पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी दिल और मट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं याद करो उस जमाने को, पैगंबर को याद लाया जा रहा है कि जब ईसा इब्न मरियम ने कहा बनी इसराइल से कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, मुबश्शिरा, और उससे पहले कहा कि मैं आपको बशारत देता हूं, और पहले उससे कहा मुसद्दिक़न, मैं तस्दीक करने वाला हूं। किस चीज की? जो तौरात में मौजूद है मैं उसकी तस्दीक करता हूं। वह मुबश्शिरन बिरसूल, और मैं तुम्हें बशारत देता हूं एक ऐसे रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आने वाला है, इस्मुहु अहमद, और उनका इस्म मुबारक अहमद होगा। अब यह है कि जब इसमें मुबारक भी बयान किया गया है तौरात के अंदर, इसमें मुबारक पैगंबर क्या है? अहमद। सुहूफ़े इब्राहिम के अंदर पैगंबर का नाम है माही। तवज्जो करेंगे, लफ्ज क्या है? माही, यानी हा हलवे वाले के साथ, क्योंकि ये मदरसा है, मखरज निकाल सकते ना, इजाजत है ना। बाद में ये लगा कि मौलाना साहब मिंबर पर बैठे बड़े मखरज निकाल रहे थे। हाँ, वही एतराज तो हर तरफ से होता है। तो यह है कि माही यानी है हलवे वाले के साथ। मुबारक बात है, कभी मजलिस पढ़ कर आऊं, सही तरह से निकल भी नहीं है, सलवार पढ़ कर। सुहूफ़े इब्राहिम के अंदर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है माही, और माही का माना है महव करने वाला, किसी शय को खत्म करने वाला। तो किस शय को खत्म करने वाला है? पैगंबर ने अपने नाम बार जगहों पर गिनवाए हैं, उनमें से एक नाम खुद भी बयान किया है, फरमाया है मेरे नामों में से एक नाम माही, ये भी है। और सुहूफ़े इब्राहिम के अंदर क्या है नाम? माही। तौरात के अंदर पैगंबर का नाम है हाद, और इंजील के अंदर क्या है? इतना तो आप ही बोल देंगे, खमसा सुनकर बैठे। अहमद, इस्मुहु अहमद बयान किया है कि तौरात के अंदर पैगंबर का नाम क्या है? अहमद, और आपके लहजे में अहमद हो जाएगा, तो ये भी जरा फर्क आ जाता है। तो बहरहाल कुरान के अंदर क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के अंदर मोहम्मद नाम, इंजील के अंदर अहमद नाम, तौरात के अंदर हाद, और सुहूफ़े इब्राहिम के अंदर क्या है? माही। इंशाल्लाह याद रहेगा ना। तो ये है नाम मुख्तलिफ किताबों के अंदर, जो क्योंकि हर नबी जो भी आता रहा हमारे पैगंबर की बशारत देता रहा, क्योंकि सारा मुकद्दमा खातमुन नबिय्यीन के लिए कायम किया जा रहा था। जैसे कि पढ़ने वाले पढ़ते ना खतीब, यहाँ तो नहीं रवाज, लेकिन पंजाब में है कि वहां जलसा होता है तो आखिरी बड़ा खतीब होता है। बाद दफा ये भी एतराज करते हैं जी आखिर ये सबसे अहम थे तो सबसे आखिर में क्यों आए? भाई आखिर हमेशा अहम जो होता है वो आखिर में ही आता है। सही, तो जो अहम होता है, तो ये तो खुद बता रहा है, आना आखिर में आना इस बात की दलील है कि सबसे अहम थे, खिदमत में सबसे पहले है, ये भी ज़हन में है
خلقت میں سب سے پہلے اس ظاہری دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے. یہ سارا مقدمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارا مقدمہ تھا پیغمبر ختم نبوت کے لیے. تو یہ ختم نبوت کا نقطہ بھی اہم نقطہ ہے عزیزان محترم، اور اس کے لیے پیغام ہم تمام تر ملت اسلامیہ کو یہ دینا چاہتے ہیں اور ہے بھی کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ فرقائی اور مذہبی فرقے کسی کا نہیں ہے، بلکہ یہ ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ حکومت بھی سنجیدگی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمام ملت مسلمان جو پاکستان کی ہے، جب انہوں نے ملک بنایا تھا تو پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ محمد جو خاتم النبیین ہے، فقط نبی نہیں ہے، فقط میں کل اس پر گفتگو کر چکا ہوں. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت بھی اس کو سنجیدگی سے لے گی اور تمام مسلمان مسالک اپنے ذاتی اختلافات سے ہٹ کر، جو کہ ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ کا کچھ نہ کچھ دوسرے مسئلہ سے فرق تو ہے، لیکن اس سے مابرا ہو کر، کیونکہ ختم نبوت میں تمام مکاتب فکر ایک ہی عقیدے کے ہیں اور رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر باقی رہیں گے اور اپنے اپنے رہنماؤں کی رہنمائی پر چلتے ہوئے جس وقت بھی ضرورت محسوس کی جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہر قوم اور ہر مذہب والے لبیک کہہ کر، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی بہت اہم ہے اور موجودہ حالات بھی بہت اہم ہیں. تو پیغمبر کی معرفت کا مہینہ ہے اور پیغمبر کے تمام تر سلسلے اول سے شروع کیے گئے اور یہ چلتے ہوئے آئے. اب آپ کی خدمت میں اسی اعتبار سے کہ جو روایت پڑھی گئی ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ جو اہم ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے. اب مسئلہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سامعین اہم ہیں وہ بھی آخر میں آنے لگے. صلوات پڑھنا محمد. تو ایسے بات تو یہ ہونا چاہیے کہ 12 کو پہلے آنا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہر کام بعد میں ہی کیا جائے. صلوات پڑھنا محمد. آپ کے سامنے امام باقر علیہ السلام کی اس روایت کو پڑھا گیا تھا کہ جس کے اندر ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کے 10 نام ہیں، ان میں سے 5 قرآن میں آئے ہیں اور 5 قرآن میں نہیں ہیں، وہ حدیث کے اندر موجود ہیں. تو جو قرآن کے اندر آئے ہیں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ محمد، احمد اور یاد ہے چوتھا یاسین، 5واں آتے تھے تو وہی سنا رہے ہیں، میں تو پہلے سے سناتے تھے رہا. چلیے دیکھیں، محمد، احمد، عبداللہ، یاسین اور نون، جو کہ روایت کے مطابق بول رہے ہیں. طٰہٰ بھی 12 نام ہے وہ دوسری روایتوں میں. تو یہ ہے 5 نام تھے. تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ جو اہم ہیں وہ ہم آخر میں بیان کر رہے ہیں. محمد پیغمبر کا اہم ترین نام ہے. دیکھیں اب گفتگو کو میں اپنے مزاج کی طرف لے جانے لگا ہوں. اب میں گفتگو جب سوچ رہا تھا تو میں نے کہا کہ 4 دن آپ نے اپنے مزاج کے مطابق مجھے سنا ہے، آج مجھے میرے مزاج کے مطابق سنا. بس یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کیا ہے؟ محمد. اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ جب محمد نام ہے تو جیسے ہم نام رکھتے ہیں، کیا پیغمبر کا بھی نام اسی طرح سے رکھا گیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کیا ہے کہ نام کہا جاتا ہے کہ شیر. کیا نام ہے؟ شیر. ڈرتا کس سے ہے؟ بلی سے. تو ایسا نہیں ہے. جو ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے، نام رکھ دیتے ہیں شریف اور عدالت کہہ دیتی ہے. تو ہمارے یہاں نام کچھ رکھ دیا جاتا ہے، نکلتا کیسا ہے. تو اب مسئلہ ہمارے یہاں تو کچھ اور ہے، لیکن اللہ جب اپنے بندوں کا خاص طور پر نام رکھتا ہے تو دنیا کے طریقوں کے مطابق نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی ذات علیم ہے. اللہ کی ذات علیم ہے، وہ اپنے علم سے جانتی ہے کہ یہ جس کا میں جو نام رکھ رہا ہوں یہ آنے والے وقت میں کیسا ہوگا. اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ جس کو میں نام دے رہا ہوں وہ آنے والے وقت میں کیسا ہوگا.
اگر وہ کسی کو علی کہہ رہا ہے، بس آپ توجہ کریں، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج لطف آئے گا. اور عزیزان محترم، اگر وہ کسی کا نام علی رکھ دے تو پھر وہ علی ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی کا نام حسن رکھ دے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی حسن نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نام حسین رکھ دے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم، اللہ اپنے علم سے نام رکھتا ہے. تو اب سوچنا ہوگا، پیغمبر کا نام ہے محمد، توجہ کریں، پیغمبر کا نام ہے محمد، تو محمد کس وجہ سے رکھا گیا؟ محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ستیسا معنی ہے، وہ میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں. محمد کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کی تعریف کی کیا کی ہو، جس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی ہو، اسے کہا جاتا ہے محمد. اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محمد یہ معنی ہے. لیکن غور کیجیے گا، لیکن کیا پیغمبر کا نام فقط یہی جو لفظوں سے مرکب شدہ نام ہے، کیا یہی بامعنی ہے یا اس کے حرف بھی بامعنی ہے؟ کیا حرف بھی بامعنی ہے؟ اللہ فقط لفظوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ فقط لفظوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حرفوں سے بھی گفتگو کرتا ہے. اللہ نے حرفوں سے، بھائیو قرآن پاک آپ کے سامنے، کیا قرآن کے اندر یہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ حروفی جو ہے، حروف مقطعات ہیں جسے کہا جاتا ہے. تو حروف سے بھی اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے. اب پہچاننا ہوگا کہ حرف کیا ہوتے ہیں. غور فرمائیں، حرف کی حیثیت کیا ہے. تو اس پر گفتگو ہوگی کتابت پر. کتابت کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے ان مفاہیم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا سہارا لیا اس کا نام ہے قلم. غور فرمائیں، نون والقلم، وہاں پہ وہ یاد ہے، نون بھی پیغمبر کا نام ہے. قلم جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، جس سے حروف لکھے جاتے ہیں، سطریں لکھی جاتی ہیں. تو عزیزان محترم، کتابت کا سلسلہ ہوا. تو یہ حرف، اس کا خالق کون ہے؟ توجہ، حرف بھی تخلیق شدہ ہے نا بھائی. بے کس نے خلق کی؟ الف کس نے خلق کی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تھوڑا سوال پڑھ کے ذرا سارا. آج اس چیز کو طے ہونا چاہیے کہ زبانوں کا خالق کون ہے. زبان بھی مخلوق ہے بھائیو، تو ان زبانوں کا خالق کون ہے؟ مثلا میں پنجابی بولتا ہوں تو ہم پنجابی والے کیا پنجابی کے خالق ہیں؟ آپ لوگ اردو بولتے ہیں تو آپ کیا اردو کے خالق ہیں؟ سندھی والے سندھی بولتے کیا سندھی کے وہ خالق ہیں؟ زبان مخلوق ہے بھائیو، تو اس کا خالق کون ہے؟ غور فرمائیں. آپ پریشان ہو رہے ہیں بھائیو؟ اس کا خالق خود خدا کی ذات ہے. زبانیں جتنی بھی ہیں، جتنے بھی حروف تہجی ہوتے ہیں، اس کا خالق خدا کی ذات ہے. اور میں اس کے بعد روایت پڑھوں گا، یہ صرف میں نے کتابت میں نہیں کہہ دیا، دلیل کے ساتھ. اور میں یہاں پہ مطلب ہے، کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ جو بات ہوں دلیل کے ساتھ بیان کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے لطف بھی آئے گا. تو یہ ہے کہ جو بھی زبان ہوتی ہے اس کا خالق اللہ کی ذات ہوتی ہے، کوئی مخلوق اس کو خلق نہیں کرتی. اسی وجہ سے دنیا کے اندر تمام مکاتب فکر پائے جاتے ہیں. اس زبان کے بولنے والوں کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن کسی زبان کو آج تک برا نہیں کہا گیا. دیکھیں جو سمجھ آ رہا، مثلا کہہ دیں کہ فلاں زبان بولنے والے لوگ ایسے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں زبان ایسی ہے. یہ غور کر رہے ہیں، کبھی کسی زبان کو برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ زبان بری ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا خالق ہے اللہ. اگر اللہ خالق ہے تو برا ہو ہی نہیں سکتا. تو بس زبان کبھی بری نہیں ہوتی. جیسے اسلام برا نہیں ہے، مسلمان کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے زبان کوئی بری نہیں ہوتی. زبان بولنے والا کبھی کبھی کوئی کام ایسا دکھاتا ہے جس سے اس زبان کے بولنے والوں کو کچھ کہا جا سکتا. تو عزیزان محترم، یہی حروف تہجی یہ اصل میں ہے کیا؟ غور کیجئے گا، آج بہت اہم نتیجہ ہے اور پورے خمسے کی محنت ہے اس کے اندر. یہ ہے کہ یہ حروف تہجی الف با تا سا، یہ سب کیا ہے؟ تو اس کو ہمارے اس زبان نے، جسے زبان علی کی نہیں کہا جاتا، لسان اللہ کہا جاتا ہے، اس زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں کہ یہ حروف تہجی یہ مخلوق نہیں ہے، در حقیقت
مسئلہ آپ دیکھیے شخصیت کتنی اہم ہے اور اب توحید خود کتاب کتنی اہم ہے. اب اس کے بعد میرے اوپر فتویٰ نہیں آنا چاہیے، اگر لگانا ہے تو شیخ صدوق پر لگانا ہے، کیونکہ آج کل پرابلم یہ کہ یہی ہوئی ہے کہ جو غیر کر رہے ہیں وہ تو غیر کر ہی رہے ہیں. اب کوئی مسکین ہم جیسا کوشش کر کے اس کو مٹانا چاہے اور حقیقی فضائل سنانا چاہے تو اپنی طرف سے کوئی پاؤں کھینچنے لگتے ہیں. بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. نہیں، جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ ذات قادر مطلق ہے، وہ ذات سب کی خالق ہے، حتیٰ کہ اہل بیت کی بھی وہی ذات خالق ہے، تو یہ سب کچھ کہنے کے بعد جو بھی فضیلت بیان کی جائے گی وہ اس مخلوق کی ہوگی، وہ اللہ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا. اور پھر جو ذات اللہ ہے کبھی اس کے اندر شریک نہیں ہوں گے. جب وہ اللہ ان کو دے گا تو یہ صفت کا مظہر بن جائیں گے. تو حضرت محترم بس میں اس طرف جانے لگا ہوں کہ اب دیکھیے کہ یہ حروف تہجی جو الف باتا ہے، معصوم فرماتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ اس کا خالق بھی اللہ کی ذات ہے، بلکہ یہی حروف تہجی، غور کیجیے گا، یہی حروف تہجی اللہ کے اسماء ہیں. یہ لفظ شاید مشکل ہو، یہ اللہ کے اسماء ہے. جیسے خالق ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، یہ سارے اللہ کے اسماء ہیں نہیں. تو یہ روایت کے جملے ہیں. شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں لکھا ہے کہ جتنے بھی الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں یہ عام حرف نہیں ہے، در حقیقت اللہ کے صفاتی نام ہیں. آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے یہ الف باتا. اب آؤ، یہ جو محمد لفظ ہے، غور کریں، یہ محمد لفظ جو مرکب ہوا ہے، غور کیجئے گا، بہت وقت میں آنے والے الفاظ ہیں اس کے اندر. محمد لفظ جو مرکب ہے کتنے حروف سے؟ کتنے؟ 4 یا 5؟ استخارہ کریں، دکھنے میں 4 نظر آتے ہیں، در حقیقت 5 ہیں. اللہ اکبر. یہی تو بات میں تو آج سوچتے اس میں وہی میں چلا گیا تھا. بھائیو یہ 5 حرف ہی کیوں ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حضرت پیغمبر کے نام کے یہ 5 حرف کم بھی ہو سکتے تھے، زیادہ بھی ہو سکتے تھے. تو عزیزان محترم، ایک دفعہ میم، پھر ہاں، پھر میم مشدد ہے، یاد رہے. میم مشدد کا مطلب کیا ہے؟ 2 مرتبہ میم ہے، اور پھر اس کے بعد دال. تو کیا ہو گیا؟ 5 ہیں. عزیزان محترم 5 ہیں. دیکھنے میں 4 ہیں، در حقیقت 5 ہیں. عزیزان محترم آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ 5 حرف تو خود یہ چادر تطہیر بنے ہوئے ہیں. پیغمبر کا نام خود چادر تطہیر ہے بھائیو، جس کے نیچے 5 در پاک ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اب آؤ ایک ایک حرف کے اوپر توجہ کرتے ہیں. جیسے آپ نے پچھلے سال توجہ کی تھا، انشاءاللہ تعالیٰ لطف آیا تھا آپ کو بھی اور ہمیں بھی، حروف تہجی پر جب حروف مقطعات پر گفتگو ہوئی تھی، الف لام میم پر ہم نے گفتگو کی تھی. آج میں ان حرفوں پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو پیغمبر کے نام میں استعمال ہوئے ہیں. پہلا حرف کیا ہے؟ غور فرمائیں. پہلا حرف میم ہے. آؤ پوچھتے ہیں، یعنی آپ نے کہا ہے یہ اللہ کے صفاتی نام ہے حروف تہجی، میم کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، بات پہنچ رہی ہے یا میں بالکل نیچے آ رہی ہوں؟ میں آپ پرواز کرنے لگا ہوں اپنے الفاظ میں. مسئلہ یہ ہے کہ آؤ مولا علی سے پوچھتے ہیں میم کا معنی کیا ہے. تو مولا فرماتے ہیں فالمیم ملک اللہ، میم اللہ کے ملک کا نام ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں، فالمیم ملک اللہ یوم الدین، اللہ کے دین کے دن کا نام ملک اللہ ہے، اور وہاں سے میم لی گئی ہے والدین. غور فرمائیے گا، دین لا مالک غیرہ، یہ ملک ایسا ہے اس دن اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مالک نہ ہوگا. یہ اللہ کے ان صفاتی نام میں سے ہے. فالمیم ملک اللہ، یہ اللہ کا ملک ہے اور اللہ کی حکومت ہے. اللہ نے اپنے صفاتی نام سے میم نکال کر بتا دیا، پہچانو محمد کی میم تمہیں بتا رہی ہے ملک کا مالک کون ہونے والا ہے. جب وہ ملک کا مالک ہوگا تو یہ ملک میم بتا رہی ہے، میم سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس دن بادشاہی اللہ کی حکومت میں محمد کی ہوگی. دنیا میں آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں لیکن یوم دین میں مکمل آپ
اس کا انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے ملک سے نکال کر مین کو رکھا ہے عزیزوں۔ تو یہ ہے پہلا حرف۔ اب آؤ ہا کے بارے میں دیکھتے ہیں، ہا کا معنی کیا ہے؟ تو وہی شیخ صدوقی میں نے کہہ چکا کہ یہ روایت موجود ہے۔ اچھا کہ چلیں خطیب اتنا دقیق کبھی نہیں بتاتے کہ پکڑا نہ جاؤ، یہ باب 32 ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب ممکن اس کا ترجمہ مجھے نہیں پتا کہ ہوا یہ نہیں ہوا، میں تو عربی سے پڑھ رہا ہوں، تو اگر ترجمہ ہوا تو آپ جا کے خود دیکھ لیجیے گا، نہیں تو آپ میرے پاس ابھی مجلس کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہا کیا ہے؟ فرمایا کہ فَالْحَاءُ حِلْمُ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ ہا بتا رہی اللہ کے حلم کو، ہاں دلالت کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے کس کو؟ اللہ کے حلم کو۔ اور پھر فرمایا فَالْحَاءُ حِلْمُ اللَّهِ حَيٌّ حَقٌّ حَلِيمٌ عَنِ الْمُذْنِبِينَ۔ یہ ہاں بتا رہی ہے وہ ذات حلیم بھی ہے، حق بھی ہے، حی بھی ہے، اور اپنے گناہگار بندوں سے درگزر بھی کرنے والا ہے۔ یہ ہاں بتا رہی ہے سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اب عزیزوں پہچاننا ہوگا حلم کیا ہوتا ہے، حلم کسے کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ ہمیں حلیم کا تو بہت پتہ ہے نا، کھانے والے کا نہیں، یہ حلیم اور ہے، اور وہ حلیم اور ہے جس کے اندر نہ کبھی مرچ زیادہ ہوتی ہے نہ نمک زیادہ۔ وہ ایسا حلیم ہے جس کے اندر طغیانی نہیں ہے، یہ دنیا کے ہمارے بنائے ہوئے حلیم ہے جس کے اندر کبھی مرچ نمک ہو۔ تو وہ ذات ایسی ذات ہے، اللہ کی صفت ہے حلیم ہونا، اور یہ صفت ایسی ہے جب اللہ نے اپنے اندر رکھی ہے تو اسی صفت کا لوگوں کو مظہر بھی بنایا ہے۔ جو اللہ کی اس صفت کے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی بردبار ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی عظیم ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی کاظم ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ دل یہی چاہتا ہے کہ معصوم حسینوں کا ہر امام کا اپنا ایک لقب ہے، اور امام موسیٰ کاظم کا ایک لقب کیا ہے؟ لقب ہے کاظم، اور کاظم اور حلیم یہ ایک ہی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو حلیم یعنی برداشت کر لینے والا، اپنے غصے کو قابو پا لینے والا، اللہ کی ذات اپنے غضب کو اپنے اختیار کنٹرول میں رکھ لینے والے کی وجہ سے کیا ہے؟ حلیم کہلاتی ہے۔ تو یہ صفت پروردگار کی صفت ہے عزیزان محترم کہ وہ ذات ایسی ہے۔ فَالْحَاءُ حِلْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حلم ہے۔ ہاں پھر کیا ہے؟ حی ہے، پھر حق ہے۔ اب حی کے لیے پھر الگ سے مجلس چاہیے کہ وہ حی ہے تو کیسا حی ہے، اور وہ حق ہے تو کیسا حق ہے۔ اب حق کو خود واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بس حلیم ہے وہ ذات، یعنی کیا ہے؟ غصے پر کنٹرول کرنا، غضب کو کنٹرول کر لینا۔ تو اب اسی طرح سے جب یہ صفت پائی جاتی ہے اور ہا بتا رہی ہے کہ اللہ حلیم ہے، اللہ نے اپنے اسی ہا کو محمد کے نام میں رکھ کے، توجہ ہے، محمد کے نام میں رکھ کے یہ بتا دیا اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو کہ میں کتنا حلیم ہوں، توجہ ہے، میں کتنا حلیم ہوں، کتنا غضب کو روکنے والا ہوں، تو آؤ میرے محمد کی ہا کو پہچانو۔ محمد کی ہا تمہیں بتائے گی کہ میں کتنا حلیم ہوں۔ اب یہ پتا چلا جب ایک خاتون پیغمبر پر کچھ چیزیں پھینکتی تھی، محمد برداشت کرتے تھے، ورنہ دنیا کا کون ایسا شخص ہوگا؟ اچھا چلے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ دیکھیں ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں، جب ایک راستے پر کوئی شخص تھک کرتا ہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں، یہی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ ہم لوگ ہیں کہ راستے بدل لیتے، لیکن پیغمبر نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ دنیا کو یہی بتایا جاتا ہے کہ راستے نہیں بدلے جاتے، توجہ بتائیں، راستے نہیں بدلے جاتے، راستے میں آنے والوں کو بدلا جاتا ہے، اور راستے میں آ جائے ان کو بدلا جاتا ہے، راستے نہیں بدلے جاتے۔ تو عزیزان محترم پیغمبر کی ذات نے راستہ نہیں بدلا، روزانہ وہیں سے گزر رہے، آ بھی رہے جا بھی رہے۔ وہ خاتون اپنی طرف سے جو گستاخی کر سکتی تھی کر رہی تھی، لیکن حلیم دیکھیے، حلیم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ہا کو پہچانیے گا، یہ ایسے نہیں نام رکھ دیا گیا محمد، یہ ہا خود بتا رہی ہے کہ حلیم اتنے ہیں، یعنی اپنے غصے کو غضب کو برداشت کر لینے والے، پی جانے والے ایسی ذات ہے کہ جب وہی بڑھیا جب بیمار ہوتی ہے
تو اسی کے گھر جا کر اس کی تیمارداری کر. تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت حلیم ہے. اور یہی یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ حلیم وہاں سے آئی ہے جو اللہ کی صفت ہے. تو یہ خود بتا رہی ہے. کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ میم ہاں. اب مزہ تو پھر آ کر کے پھر میم آ گئی ہے. اب مانا ہم پھر کر چکے ہیں. اب یہاں مانا کریں گے تو کیا کریں گے عزیزو؟ تھوڑا سا توجہ کریں. بھی دیکھیے میم کا ایک دفعہ مانا ہو چکا ہے. پھر کیوں آ رہا ہے میم؟ پھر بتانے کے لیے آ رہا ہے پہچانو. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر پہچانو. فالمیم ملک اللہ. یاد رکھو اگر پہلی میم سے نہیں پہچانے ہو تو دوسری میم سے پہچان لو. یہ ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہماری حکومت ہے, اس کو پہچان لو. دنیا میں بھی ہماری حکومت ہے, آخرت میں بھی ہماری حکومت ہے. اس کا تکرار کر کے, جیسے بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ ایک شے کا تکرار کیا جائے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے, لہذا بار بار اس کا تکرار ہوا ہے. میم کا پیغمبر کے نام کے اندر 3 مرتبہ تکرار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کائنات کے مالک ہیں, کیونکہ ملک سے ہی نکالا گیا ہے اور ملک خدا کا ہے. اور اس سے میم کو نکال کر یہ بتا رہی کہ اس ملک خدا کا مالک کا نام پیغمبر ہے. اور اس کے بعد بس جلدی سے پہنچ رہا ہوں کیونکہ مجھے کسی پیغام اور بھی پہنچانا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے بعد دال ہے. دال کیا بتا رہی ہے؟ دال بتا رہی ہے فَالدَّالُ دِینُ اللَّهِ. اللہ اکبر. اور بھی گا فَالدَّالُ دِینُ اللَّهِ. دال بتا رہی ہے کہ اللہ کا دین ہے. دال ہوئی گئی ہے اللہ کے دین سے. اور اللہ کا دین بھی کون سا جو ہم نے بنا رکھا ہے؟ نہیں عزیزو, اسی دال کی وضاحت اس زبان نے کری ہے جس کو بیان کر چکا ہوں, جو لسان اللہ ہے. مولا علی کی زبان سے یہ نکل رہا لفظ کہ فَالدَّالُ دِینُ اللَّهِ. اللہ کے اس دین پر دلالت کر رہی ہے یہ دال. اور پھر بتا رہی الَّذِي ارْتَضَاهُ إِنْ عِبَادِهِ. کیا کہ یہ وہ دین کی دال ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیات بتا رہی ہے اس دین کو جس سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے, یعنی اللہ کی رضا کو بتا رہی ہے. اب کائنات میں ڈھونڈو کہ اللہ کی رضا کون ہے. پہلے کاظم کا نام آیا, اب رضا کا نام آ رہا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. دیکھیے بعض دفعہ چھوٹا بندہ بات کرتا ہے تو بات چھوٹی ہوتی ہے, مجھے ایسا طالب علم بات, لیکن جب کوئی عظیم بات کرے, اسی کو آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا ہے کہ دنیا میں اس چیز کو محسوس کریں کہ امام رضا کا جو لقب ہے نا رضا, یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف دنیاوی اعتبار سے کوئی مانتا ہے تو اس کے لیے رضا ہے. نہیں, بلکہ فرمایا کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا, جیسے اللہ تعالیٰ جو اس کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے, جو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دیتا ہے. اب اسی طرح سے کوئی بھی کہیں پر بھی اگر کوئی کسی سے راضی ہوتا ہے, جو بھی, پہلے نمبر پر تو ہم نے یہی دیکھا کوئی راضی ہے ہی نہیں. مسئلہ تو یہ بھی ہے کوئی کسی سے راضی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی راضی ہے تو چاہے مانے یا نہ مانے درمیان میں امام رضا ہے. امام رضا ہے, یہ رضا کا نام ہے. تو بس عزیزان محترم امام فرما رہے ہیں فَالدَّالُ دِینُ اللَّهِ. دال بیان کر رہی ہے اللہ کے دین کو, اور وہ دین جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے. تو عزیزان محترم اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھ کے یہ بیان کر دیا کہ پہچانو محمد کی میم کیا کہہ رہی ہے, ہاں کیا کہہ رہی ہے, پھر میم کیا کہہ رہی ہے, پھر دال کیا کہہ رہی ہے. تو یہ ناموں سے مرکب ہو کر یہ نام آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیا گیا ہے. اب محمد کے ان حرفوں کو بھی پہچانو, یہ در حقیقت محمد کے اپنے حرف نہیں ہے, یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے. جب یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے تو پھر ہر حرف کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہر حرف کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے. عزیزو کاش اس پر مزید وقت ہوتا تو اس کو بیان کرتا, بس کیونکہ یہ آج نسبت ہو رہی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ. تو دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو انہی معصوم ہستی کی کوئی ایک ایسی روایت سناؤں کہ جس کے اندر معارف ہی معارف ہو, فضائل ہی فضائل ہو,
اور معرفت سے بھری ہوئی روایت ہے یقیناً. روایت کیا ہے؟ 15 شعبان کے حوالے سے روایت ہے. اچھا یہ صرف اور صرف روایت فضائل کی خاطر نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ روایت اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اس سے بہت ساری مشکلیں آسان ہوں گی اور بہت سارے اختلافات بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ دور ہوں گے. پھر بھی اگر کسی کو اختلاف ہوگا تو میں ادنا سا طالب علم ہوں، میں پھر بھی آپ کا منتظر ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی آتا ہے تو یہ آپ کا اپنا حق محفوظ ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کا اپنا حق محفوظ ہے کہ آپ پوچھیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ آپ کا حق ہے. لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک دم کسی کا انکار کر یہ تو ایسا ہے ہی نہیں. یہ کرنا یہ زیادتی ہو جاتی ہے. باقی آپ کا ثبوت مانگنا آپ کا فرض بنتا ہے اور آپ کا یہ حق ہے. تو عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ ہے کہ 15 شعبان کے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی جان حکیمہ خاتون کو کہا کہ پھوپھی جان آج آپ یہاں پر رک جائیے. غور کیجیے ایک لفظ بہت ہی قیمتی ہے اور کیونکہ آج کی نسبت ان کے ساتھ ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فضائل کی معراج بھی ہے اور بہت سارے مسائل بھی حل ہوں گے. جب کہا کہ رک جائیے، بی بی حکیمہ خاتون نے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ آج اللہ کی حجت آنے والی ہے. حکیمہ خاتون ذہن میں رہے امام نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، امام تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کیا ہوگی؟ پھوپھی ہوگی. اپنی پھوپھی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آج رک جائیے، آج اللہ کی حجت اس دنیا میں آنے والی ہے. حکیمہ خاتون روایت کے یہ جملے ہیں. حکیمہ خاتون ایک دفعہ تعجب سے یہ کہتی ہیں کہ کس سے آنے والی ہیں، یعنی متعدد کنیزیں تھیں، ازواج تھی. کہا کہ کس سے آنے والی؟ فرمایا کہ نرجس خاتون سے آنے والی ہیں. بیان ہی الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے خطابت نہیں کر رہا ہوں تاکہ روایت کو صحیح طرح سے پڑھ سکوں. کہا کہ نرجس خاتون سے آنے والی. کہا جب نرجس خاتون سے آنے والی ہے، بی بی حکیمہ خاتون نے پلٹ کر کہا میں وہ آثار نہیں دیکھ رہی جو وضع حمل کے، جو خاتون کے بچہ پیدا کرنے کے قریب کے حالات ہوتے ہیں وہ ویسی کیفیت میں کسی میں محسوس نہیں کر رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکیمہ خاتون سے آنے والے ہیں. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ رک جائیے، اللہ کی حجت آنے والی ہے. بس میں اس کیفیت خاص کو بیان نہیں کرتا کیونکہ اس سے پھر وقت چاہیے، اس کو سمجھانے کے لیے ماحول چاہیے. لیکن اسی روایت کا دنبالہ جو آگے چل کر گفتگو ہے اگر وہ میں سمجھا سکا تو پہلے والی باتیں خود سمجھ آ جائے گی. بس عزیزان محترم مسئلہ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی حجت خدا کہنے کے مطابق اس ظاہری دنیا میں تشریف لے آئی. اب وہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس کو مجھے بیان نہیں کرنا، لیکن بعد والی روایت سے واضح ہو سکتا ہے جو جتنا معرفت رکھتا ہوگا اتنا واضح اس کے لیے ہو جائے گا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ حکیمہ خاتون تقریباً میں 40 دن کے بعد میں گھر میں وارد ہوئی. جب میں گھر میں وارد ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ صحن کے اندر چل رہا ہے. توجہ فرمائیں. جب دیکھا کہ کوئی بچہ صحن میں چل رہا ہے اپنے گھٹنوں کے بل تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ بچہ کیا وہی بچہ ہے؟ توجہ کریں، جو 40 دن پہلے ظاہری طور پر اس دنیا میں آیا، کیا یہ وہی بچہ ہے؟ جو امام نے جواب دیا، کہا ہاں پھوپھی جان یہ وہی ہے اور پہچان لو جب کوئی اللہ کا نبی ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے تو وہ اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ اس طرح سے جو عام بچہ، غور کریں، جو عام بچہ 1 سال کے اندر نمو کرتا ہے وہ آنے والا بچہ اللہ کا ولی 1 مہینے کے اندر اتنا نمو کرتا ہے. یعنی یہ آنے والا بچہ جو ولی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ 1 مہینے میں اتنا بڑھتا ہے جتنا عام بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے. جب یہ کہا اور اس کے بعد روایت آپ پڑھنا چاہتے ہوں توجہ کیجیے گا، اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان صلوات پڑھ. والدی کا سلام. اب غور کیجئے گا آخری بندوں تک بہت توجہ. اب روایت پڑھنے جا رہا ہوں جس کے اندر سمندر ہے معارف کا، پہچانیے گا، کیونکہ یہ معرفت کے دن ہے، پہچانے کے دن ہے.
اور یہ روایت میں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں جس سے ایک امام کے بارے میں مسئلہ حل نہیں ہوگا، 14 کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ 14 معصومین کے بارے میں یہ ہے کہ کیونکہ خود امام کے زبان سے جو لفظ نکلے ہیں فقط وقت امام کے لیے نہیں نکلے، بلکہ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جب یہ وضاحت کر دی نا کہ جو ہمارا بچہ ہوتا ہے وہ کتنا بڑھتا ہے، تو اس کے بعد فرمایا کہ پھپھی جان پہچان لیجیے، ان الصبی منا، ایک لفظ بہت توجہ والا ہے۔ میں اس میں جوش خطابت میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک لفظ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں مشکل میرے بھائیوں کے لیے نہ بن جائے۔ بات سمجھانے جا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ معصوم فرما رہے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں، پہچانو ان الصبی منا، جو ہم میں سے کوئی بچہ ہوتا ہے، دیکھو پہچانو، پہچانوا رہے ہیں ہمارے بچوں کو اور دنیا۔ یہاں سے تو مسئلہ حل ہوگا کہ یہ گھرانہ کیسا ہے اور دنیا کیا ہوتی ہے۔ فرمایا ان الصبی منا، جو ہمارا بچہ ہوتا ہے، لیتکلم فی بطن امہ، اس کی پہچان یہ ہے وہ تکلم کرتا ہے اپنے بطن ام میں۔ پہچانیے گا، غور کیجیے گا، ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ سب سے پہلی پہچان ہماری یہ ہے جو ہمارا ہوگا وہ بچہ، بچہ اس کو دیکھیے گا، لفظ بچہ استعمال ہو رہا ہے، ان الصبی منا، جو ہمارا بچہ ہوتا ہے، لا یتکلم فی بطن امہ، وہ تکلم کرتا ہے بطن ام میں۔ اب بطن کسے کہتے ہیں کہیے گا تو میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ دکھا دوں گا، تمام لغات عرب نے لکھا ہے کہ بطن کہتے ہیں خلاف ظہور کو۔ توجہ کیجیے، بطن کہتے ہیں ظہور کے خلاف لفظ کو، یعنی اپوزٹ کو۔ ظہور کے مقابلے میں بطن ہے، بطن کے مقابلے میں ظہور لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ لغت کا پورا جا کے آگے دیکھنے کا، اور یہ لفظ ہے، غور کیجیے، لا یتکلم فی بطن امہ، اپنے ام۔ اب ام جو عربی میں اصل ام کا معنی ہمارے ہاں کر دیا جاتا ہے، کیا ام کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ماں۔ جبکہ ام کا معنی ماں نہیں ہے، ام کا معنی ہے مرکز۔ ام کا معنی کیا ہے؟ مرکز۔ اب ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچے کا مرکز ہوتی ہے۔ بچہ آپ 10 خواتین 50 خواتین میں بٹھا دے، بچہ اپنی ماں کی طرف چڑھ کے جاتا ہے، تو اپنے مرکز کی طرف چڑھ کے جاتا ہے، کیونکہ ماں مرکز ہوتی ہے بچے کے لیے، اس وجہ سے ماں کو بھی ام کہہ دیا جاتا ہے۔ در حقیقت ام کا معنی ماں نہیں ہے، مرکز معنی ہے۔ اب آئیے دیکھیے، لیتکلم فی بطن امہ، ہمارا جو بچہ ہوتا ہے ظاہری طور پر وہ بطن ام میں گفتگو کرتا ہے، تکلم کرتا ہے۔ اب اگر ماں بھی معنی لیتے ہیں تو تب بھی یہ ہے کہ اس ظاہری دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، توجہ رہی، یعنی فی بطن ام، بطن کا معنی تو یاد ہے نا، بطن کہتے ہیں خلاف ظہور کو، یعنی ظہور فرمانے سے پہلے۔ اب یہ مسئلہ جو ظہور اور ولادت والا ہے نا، میں اس سے ذرا اوپر جا کر بات کرنے لگا ہوں، یہ چھوٹے لوگوں کی گفتگو ہے کہ ظہور کہنا چاہیے یا ولادت کہنا چاہیے، میں اوپر کی باتیں کر رہا ہوں، کیا ولادت ظہور کا کوئی مفہوم یہاں تعلق نہیں رکھتا۔ تو عزیزان محترم، اصل میں یہ لفظیں اگر پہچان لی جائیں تو یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے کہ ہم ظہور کہیں یا ولادت کہیں۔ نہیں، اس معرفت کے ساتھ پہچانو، فی بطن ام میں تکلم کرتا ہے، بطن ام میں، چاہے اس کا معنی ماں لے لیا جائے تب بھی وہ تکلم کرتا ہے ظاہری طور پر ظہور کرنے سے پہلے۔ اور اگر بطن کا معنی مرکز لے لیا جائے، اللہ اکبر، ظاہری طور پر مرکز معنی لے لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں آنے سے پہلے بھی وہ تکلم کرتا ہے۔ اس ظاہری طور پر اس دنیا میں ابھی آیا نہیں ہے، اس دنیا میں ابھی آیا نہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ وہ تکلم کرتا ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے، دنیا کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں اس چیز کو پہچانی۔ دنیا کے بچے کیا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد 100 سال کے ہو کر بولنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی تھتلا کر، اور اس کے بعد جا کر آہستہ آہستہ بولتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لیتکلم فی بطن امہ، بطن ام میں تکلم کرتا ہے۔ کیا فقط تکلم کرتا ہے؟ اور بھائیو یہ تو جملہ پھر واضح بھی ہو گیا نا، تو دنیا آج تک اس بات پر بھی حیران ہے کہ علی نے کس طرح سے خانہ کعبہ سے باہر آنے کے بعد کیا کہا تھا، قرآن سناؤ، زبور سناؤ۔ تو بھائیو یہ تو باہر کی باتیں ہیں، یہ تو وہاں کی بات ہے، جب بدر میں ہوتے تب بھی یہ تکلم کرتے ہیں، تو یہ تکلم تو وہاں سے ہے۔ اور اس کے بعد پہچانے کا لطف آئے گا اس جملے کے اندر، فقط تکلم ہی نہیں کرتے، وہ یقرؤ القرآن، قرآن کی قرات کرتے ہیں۔
ان الصبی منا، جو ہمارا صبی ہوتا ہے وہ لا یتکلم فی بطن امہ ویقرأ القرآن، قرآن کی قرأت کرتا ہے۔ اچھا میں نے قرأت مانا کیا، پڑھنا نہیں کیا، یہ بھی بات ہے نا جو کہ مکتب ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ میں نے کیا کہا ہے قرأت، کیونکہ قرأت کا معنی پڑھنا ہے نہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ میں کس وجہ سے نہیں کیا، قرأت کا معنی پڑھنا نہیں ہے۔ اچھا چلے آئیں گے میرے بعد ماشاءاللہ حسین بھائی آتے ہیں، آغاز افضل بھائی آتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی مشرق سے پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ان سے بھی پوچھ لیجیے گا، بڑا میرے پاس محفوظ ہے، بعد میں مجھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز محترم یقرأ القرآن، قرآن کی قرأت کرتا ہے، پڑھنا مانا نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے کہ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے بھی ترجمہ کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کیا کہتے ہیں مانا اس کو کیا کہتے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اور ادھر سے کہا جاتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے، ادھر کیا کہا جاتا ہے، پیغمبر کی طرف سے جھوٹی روایت بھی دے کر رکھ دی گئی ہے کہ پیغمبر نے کہا جی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب عجیب بات ہے نا، خدا کہہ رہا ہے کہ پڑھ اور بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب نعوذ باللہ آپ دیکھیے کہ خدا کو کیا بنا رہے ہیں۔ اب اس سے بندہ کیا ہوگی، گستاخ توحید کیا ہوگی کہ اللہ کو نعوذ باللہ یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا، مجھے پتا ہے کہ اس کو میں نے عربی نہیں پڑھائی، عربی اس کو پڑھنا ہے، میں اس بچے کو نہیں کہوں گا کہ آپ عربی پڑھیں۔ تو مجھے سے طالب علم کو اتنا شعور ہے، نعوذ باللہ کیا اللہ کو شعور نہیں تھا؟ اللہ کو پتا تھا، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو عزیزان محترم ادھر سے ایک جانب یعنی گستاخ رسالت والی یہ روایت ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پیغمبر نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور ادھر سے کہا جا رہا ہے پڑھ۔ تو عزیزان محترم اصل میں قارا لفظ ہے جس کا معنی قرأت ہم جب کرتے ہیں، قرأت کا معنی پڑھنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اچھا پھر جو معنی کیا جاتا ہے، تو میں ابھی جو معنی حاصل کروں گا وہاں سے آ کر تھوڑا سا لیا جاتا ہے۔ تو قارا کا معنی کیا ہے، قرأت کا معنی کیا ہے؟ قرأت کا معنی ہے تجمع اور اجتماع۔ غور فرمائیں، بہت دقیق معنی ہے۔ تجمع یعنی اکٹھا ہونا، اجتماع بھئی ابھی تو اجتماعات ہو رہے ہیں نا، بہت جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہی لفظ ہے، تجمع اور اجتماع کا معنی ہے قارا۔ اب یہ ہے قارا سے لفظ دیا گیا ہے وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ اب اس کا معنی کریں تجمع اور اجتماع کا معنی کیا ہوگا، اور بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کا معنی کیا ہوگا؟ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کو پڑھ، جمع اور اجتماع معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب پڑھ نہیں، قرآن کی حقیقت کو جمع کر۔ اللہ اکبر، قرآن کی حقیقت کو جمع کر۔ اور یہاں بھی یقرأ القرآن، قرآن کی وہ قرأت کرتا ہے۔ قرآن کا قرأت کا معنی پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی حقیقت کو جمع کرنا ہے، قرآن کی حقیقت کو جمع کرنا ہے۔ اب دنیا اس چیز کو پہچانے کب، کیوں کہ یہ جو روایت معتبر کہی جاتی ہے نا کہ علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، فلان کیا، یہ فلان کیا، نہیں، وہ آتے ہوئے ہی قرآن لے کر آتے ہیں۔ اور یہی تو کہا ہے کہ فی بطن امہ ہی، وہاں قرأت بھی کرتے ہیں، تکلم بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن کی قرأت کرتا ہے۔ جو ہمارا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اس دنیا میں آ کر مکتب میں کہیں جا کر وہ قرآن نہیں پڑھنا سیکھتا، بلکہ یقرأ القرآن، وہ قرآن کی قرأت کرتا ہے، یعنی حقیقت قرآن کو وہ لے کر آتا ہے۔ جب حقیقت قرآن کو لے کر آتا ہے تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، علی نے کیوں کہا آج میں تمہیں زبور سناؤں، قرآن سناؤں، تو یہ کیوں کہا گیا؟ اچھا جمع اور اجتماع کا معنی اور واضح کر دوں۔ اچھا قرآن کو بھی قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اصل لفظ یہ بھی اسی مادہ قرأ سے ہے، قرأ سے ہے۔ قرآن کو بھی قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں لغات والوں نے یہ لکھا ہے قرآن کو بھی قرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر احکام الہی موجود ہیں اور اس کے علاوہ انبیاء کے قصے موجود ہیں۔ ان قصوں کو جو انبیاء کے قصے ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے اور اللہ کے احکامات کو جمع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اب اس وجہ سے سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو بھی قرآن اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس کے اندر احکام جمع ہے اور نبیوں کے قصے جمع ہیں، اس وجہ سے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو یقرأ القرآن، قرآن کی قرأت کرتا ہے۔ اچھا یاد رہے پہلی کیا صفت بتائی، لَيَتَكَلَّمُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وہ تکلم کرتا ہے بطن ام میں۔ دوسرا یقرأ القرآن، قرآن کی قرأت کرتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، فقط قرأت ہی نہیں کرتا، تکلم ہی نہیں کرتا، وہ اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کریں، وہ اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے۔ ہمارا جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، خود رب نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں سے اس چیز کو بھی پہچانا جائے، آج کل
کے جو نعرے لگ رہے ہیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں بہت اچھا موقع آ گیا ہے, پتہ چل گیا ہے کہ کون علی والا ہے اور کون اس کے مخالف ہے. بہرحال یہ ہے کہ اب موقع یہ آ گیا ہے کہ پہچانا جائے, کیونکہ اس سے پہلے مسئلہ یہ ہو رہا تھا ممبر شیعوں کا استعمال ہو رہا تھا, تبلیغ کسی اور مذہب کی ہو رہی تھی, یہ ایسا ہو رہا تھا نا. اب پتہ چل گیا کہ کون سے ممبر شیعوں کے ہیں اور کون سے ممبر نصیریوں کے ہیں. نصیری کا ممبر اور ہے اور شیعہ کا ممبر اور ہے. اور فقط یہ نہیں کہ میں کیونکہ دیکھ رہا ہوں پورے نظر پر رکھ کر میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے اپنے آپ کو کہہ شیعہ رہے ہیں, تحفظ دے رہے ہیں نصیریت کو, تحفظ نصیریت کو دے رہے ہیں. میں نے باقاعدہ لوگوں کے کلپ دیکھے ہیں تب بھی یہ بات کر رہا ہوں. جو بھی نصیری کا تحفظ کرتا ہے وہ خود نصیری ہو جاتا ہے, کیونکہ تحفظ جو کرنے والا ہے, جس عقیدے کا میں تحفظ کروں گا میں اسی عقیدے سے ہو جاؤں گا. دیکھیں ایک فرقے کو ویسے کہنا وہ الگ بات, لیکن یہ کہنا کہ وہ برحق ہے اور ان کو برا نہ کہا جائے یہ اسی مسئلے کے تحفظ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تحفظ کر رہے ہیں. تو آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ نصیریت الگ ہو گئی اور شیعہ یعنی اشری الگ ہو گئے, اور ہمیں فخر اس بات کا ہے کیونکہ ہمارے لیے ہی پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یا علی انت و شیعہ هم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ وقت آ گیا ہے, آج شیعہ الگ ہو رہے ہیں اور وہ ممبر الگ ہو رہے ہیں. پہلے کیونکہ ہم ہی میں گھسے ہوئے تھے, آپ نکال کے پھینکے جا رہے ہیں بار بار, اور ہر شیعہ کا فرض بنتا ہے, ذمہ داری بنتی ہے. اور جیسے میں نے اسے کہا تھا اگر کسی کو مجلس پڑھنا نہ آئے تو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, ہمیں بھی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. جب آپ لوگ ایسے کچھ اگر سن کے آتے ہیں نا, آپ نہیں مراد مارا, آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے مکتب والے لوگ ہیں, آپ سے مراد وہ لوگ جب جاتے ہیں تو ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے کہ یہ آج علی کو چھوڑ کر نصیری کے پیچھے جا رہا ہے, کیونکہ نصیری کچھ کہہ رہا تھا, علی کچھ کہہ رہا تھا. تو جو علی کو چھوڑ کر نصیری کی بات کر رہا ہے تو وہ نصیری کا پیروکار ہے, اور جو علی کی بات کر رہے ہیں وہ علی کا پیروکار ہے. تو ہمیں تو فخر یہ ہے کہ ہم علی کے پیروکار ہیں. تو عزیزان محترم ایک تو یہ لفظ ہے کہ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ, وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. یہ ذہن میں رہے, کب فی بطن امہ ہی, اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد, توجہ ہے, اس دنیا میں آنے کے بعد وہ عبادت نہیں کرتا, بلکہ فی بطن امہ ہی, ابھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. تو عزیزان محترم اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ وہاں بھی شعور رکھتا ہے. جو کریں یہ استنباط ہوتا ہے روایت سے, جب کوئی بیٹھتا ہے آدمی تو وہ استنباط کرتا ہے کہ وہ شعور وہاں بھی رکھتا ہے, اس دنیا میں شعور نہیں رکھتا. اور ادھر سے یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو وہ لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن شعور نہیں آتا. لیکن وہ ہے, فرق پہچانیے ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. وہ یعبد ربہ, وہ اپنے رب کی عبادت کرتے. تو عزیزان محترم میں نے خطابت میں شعور کی بات نہیں کہہ دی, بلکہ یہ حقیقت ہے کہ عبادت شعور کے بغیر ہوتی ہی نہیں. آپ بھی یاد ہے نا, یعنی عبادت شعور کے بغیر ہوتی ہی نہیں. تو عزیزان محترم وہ اور ہیں جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد بھی کئی لوگوں کو شعور نہیں آتا اور وہ دنیا میں آنے سے پہلے باشعور ہوتے ہیں. فرق محسوس کر, وہ پہلے باشعور ہیں. یعبد ربہ, وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. یہ تو تھا فی بطن امہ ہی. بس آخری جملے آپ کی خدمت میں آج کر کے آپ کی ذہن کو تمام کرتا ہوں. اس کے بعد وَعِنْدَ الرِّضَا, رضا وہ رضائی بھائیو آپ کہتے ہیں نا اسی حساب سے. وَعِنْدَ الرِّضَا, جس وقت وہ شیر ماتم پیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, تُطِیعُ الْمَلَائِکَةُ, غور کریں, وَعِنْدَ الرِّضَا تُطِیعُ الْمَلَائِکَةُ, جب وہ شیر ماتم پی رہے ہوتے ہیں ملائکہ ان کی آ کر اطاعت کرتے ہیں. یہ سمندر ہے, اس کے اندر میں اس کو بیان کرنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم یہ فقط آپ نے اتنا ہی سن لیا اور آپ نے ہلکا سے سبحان اللہ کہا. ابھی اس کو کھولنا میں پہچانیے گا. جملہ یہ تُطِیعُ الْمَلَائِکَةُ, ملائکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. کس وقت, جب آغوش و مادر میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب بڑا ہوتا ہے تب, نہیں, اندر رضا یعنی شیر مادر جب پی رہا ہوتا ہے تو آغوش مادر میں ہی ہوتا ہے نا. جب آغوش مادر میں ہوتا ہے تب ملائکہ آ کر ان کی اطاعت کرتے ہیں, ملاقات نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی آتے ہیں ملاقات کرتے چلے جاتے نہیں, اس وقت بھی اطاعت کرتے ہیں. کس چیز میں, یہ بھی تو سوال ہوگا نا, اطاعت کرتے ہیں کس چیز میں,
تو یہ ہے معرفت کا سمندر عزیزان محترم. یہاں پہ یہ ہے کہ ملائکہ آتے ہیں عند رضا اور آ کر اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کس انداز سے کرتے ہیں؟ اطاعت کسے کہا جاتا ہے عزیزان محترم؟ اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے. نظام بنانے کے بعد پورا ایک سسٹم رکھا ہے. سسٹم یہ ہے کہ ملائکہ کے لیے ایک تدبیر کا سلسلہ رکھا ہے. کسی کو فرشتہ بنایا ہے تو کہا ہے تجھے رزق دینا ہے. کوئی رزق کا فرشتہ ہے, کوئی اولاد پہنچاتا ہے, کوئی بارش برساتا ہے. بھائیو یہ ساری باتیں ہیں, سامنے عقائد کی باتیں ہیں. تو عزیزان محترم فرشتے ہیں, مختلف کاموں پر مامور ہیں. کوئی رزق پہنچا رہا ہے, کوئی اولاد جس سے وقت ان کی تدبیر ہے. ملائکہ باقاعدہ طور پر آتے ہیں اور اس کی تدبیر کرتے ہیں. اسی طرح سے رزق ہے ہر طرح کی, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کے لیے, توجہ رہے, اس کی تدبیر کے لیے ملائکہ کو مامور کیا ہے. ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. اور ادھر سے کیا ہے روایت یہ کہہ رہی ہے وَعِنْدَ رِضَائِ تُطِيعُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رِضَا. جب آغوش مادر میں ہوتے ہیں فرشتے آ کر ان کی اطاعت کرتے ہیں. توجہ رہے, فرشتے آ کر ان کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو مختلف کاموں پر مامور کیا ہوا ہے. فرشتے آ کر یہاں پر اطاعت کرتے ہیں. تو اے عزیزان محترم پہچانو اس امر کو, توجہ رہے, پہچانو اس امر کو. جب آپ یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں یہ چاہیے, اللہ اکبر, مولا ہمیں اولاد چاہیے, مولا ہمیں رزق چاہیے, مولا ہمیں شرافت چاہیے, مولا ہمیں دین چاہیے, مولا ہمیں علم چاہیے, مولا ہمیں علم چاہیے. آپ جب اپنے مولا و آقا اپنے امام معصوم ہر چیز سے مانگتے ہیں, ادھر سے ملائکہ آ کر اطاعت کرتے ہیں. توجہ رہے, ملائکہ آ کر اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آ کر ملائکہ پوچھتے ہیں مولا یہ بتائیے کس کو بیٹا دینا ہے, مولا آپ بتائیے کس کو بیٹا دینا ہے, کس کو رزق دینا ہے, جس کو علم دینا ہے. یہ آپ بتاتے جائیں گے, ہم دیتے چلے جائیں گے. ان سے مانگنا شرک نہیں ہے, ان سے مانگنا ہی توحید ہے. توحید ہے عزیزان محترم. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے نیچے کسی کو بنا رکھا ہو, اگر آپ اس سے جا کر سائن کرواتے ہیں تو آپ مشرک ہو جاتے ہیں, یا اس کی بات بڑے کی مان رہے ہوتے ہیں, بڑے کی بات مان رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے, یہ سارا انہی کا, خدا کی ذات کا دیا ہوا ہے. میں نے ایک جگہ پر گفتگو کی تھی اور اس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کر سکتے, صرف اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یا علی مدد کہنا نعوذ باللہ بدعت ہے. یہ کہا جاتا ہے. میں نے باقاعدہ طور پر تحریری طور پر روایت کی استدلال کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا تھا کہ آپ کو کہتے ہیں یا علی مدد کہنا بدعت ہے. ہم نے آیات اور روایات کا سہارا لے کر بیان کیا تھا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے, نہ کہنا بدعت ہے. یعنی مدد نہ کہنا بدعت ہے, کیونکہ بدعت کی دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے. ایک تعریف یہ کی جاتی ہے, کیونکہ مجھے پتا یہ گرمی کا اثر تو ہونا تھا نا میرے اوپر ہی, یہ رہ جاتا ہے مسئلہ, کیونکہ کمی جہاں کہیں بھی رہ جائے سارا نظرہ خطیب پر گرتا ہے. آخر بندے تک توجہ تو ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں کیوں خاموش بیٹھے, جس کو گرمی لگ رہا ہو, جس سردی لگ رہا ہو, وہ دار نہیں دیتا. یہ ہمارا تجربہ ہے. تو عزیزان محترم بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جن سے اگر مانگا جائے تو در حقیقت خدا ہی سے مانگا جاتا ہے. یہ خدا کے مقابلے میں کوئی دکانداری نہیں ہے. خدا نے اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ان ہستیوں کا تعارف کروایا ہے, اور انہی سے مانگنا ہی عین توحید ہے. اور اسی کے ساتھ عزیزوں 2.25 مہینے ہو گئے ہمیں دنیا والوں کو بتاتے ہوئے کہ یہ دنیا والوں پہچانو یہ ہستیاں کتنی عظیم تھی اور تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا. مولا خود امام فرماتے ہیں, امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, میں وہ ہوں جس کو بازاروں درباروں میں رلا رلا کے شہید کیا گیا. عزیزوں مجھے اپنی کیفیت کا اندازہ ہے, مجھے اندازہ ہے آپ اس کیفیت سے مبتلا ہو گے. عزیزوں جب محرم کا چاند نمودار ہوا تھا نا, ہمارے دل کی کیفیت اور تھی. آج 8 ربیع الاول آ گیا, آج
آج دل کی کیفیت کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن اتنا ہی دل میں آ رہا ہے مولا 2.25 مہینے ہو گئے، نہ ہم کھل کر ماتم کر سکے، نہ کھل کر رو سکے، لیکن ہاں عزیزو آج غم کو بڑھا دینا ہوگا، غم ہم سے الوداع ہو جائے گا، لیکن وہ ماں کو کیسے چین آئے گا جو ماں 2 مہینے تک آ کر آپ کا استقبال کرتی تھی، وہ ماں آج انتظار میں ہے۔ آج اس ماں کو آخری پرسہ اس لال حسین سے لے کر حسن عسکری تک کا دینا ہوگا۔ آج امام حسن عسکری، آج ان کی شہادت کی رات آ گئی۔ عزاداروں مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس بات کو کتنا محسوس کریں گے، یہ عام یتیمی نہیں ہے، آج وقت کا امام یتیم ہو رہا ہے، آج امت یتیم ہو رہی ہے۔ ارے کس امت کا امام یتیم ہو جائے وہ امت کیوں نہ یتیم ہوگی۔ آج حسن عسکری کا لال یتیم ہو رہا ہے۔ عزیزو جو اپنے اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے کے بعد غیبت میں رہ رہے تھے نا، آج کی رات آئی، ایک مرتبہ تفصیل سے نہ پڑھ سکوں گا، بس جلدی سے اپنے آپ کو لے چلو وہاں پہ جہاں پر سامرا ہے، سامرا میں محسوس کرے سامنے امام حسن عسکری ہے اور اپنے لال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لال سے کہہ رہے یا سید اہل بیت، اہل بیت کے سید و سردار، اس کے دل ماں مجھے پانی پلا دو۔ عزادارو جملے کو میں نے پڑھا میں تو تڑپ گیا۔ عزادارو یہاں پر باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا مجھے پانی پلا دو، لیکن مجھے کربلا یاد آ گئی جب علی اکبر نے بابا سے کہا تھا بابا مجھے پانی پلا دو، لیکن باہر شرمندہ ہو کر کہتے ہیں میرے لال میرے پاس پانی نہیں ہے۔ اور یہاں پر امام حسن عسکری کہہ رہے اے میرے لال مجھے پانی پر پلا دو، اور اس کے بعد فرمایا انی ذاہب الی ربہ، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اے عزادارو آپ نے اس جملے پر بھی غور کیا ہوگا، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، باپ اگر بیٹے سے کہے تو یہ کوئی اتنی بڑی دکھ کی بات نہیں ہے، لیکن کبھی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے اللہ دنیا پالک الافا، اے اکبر تیرے جانے سے میری دنیا برباد ہو گئی، اب تمہارے بعد جی کر کیا کرے گا۔ عزادارو اس کے بعد بس امام حسن عسکری کی روح پرواز ہو گئی، غسل بھی آ گیا، کفن پہنایا گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، جب جنازہ تیار ہوا بس عزادارو آخری جملے ہیں، آخری پرسہ ہے جناب سید زہرا آپ سے راضی ہو کر چلے جائیں، کس کو کیا معلوم آئندہ سے آج یہ نصیب ہوگی عزاداری یا نہ ہو سکے گی۔ عزادارو ایک مرتبہ امام زمانہ کا چچا آگے بڑھا اور جنازہ پڑھانے لگا، امام 5 سال کے آگے بڑھ کر دامن کھینچے گا اور جانے والے آگے نہ بڑھ، بس اتنا کہتے تھا امام وقت کا جنازہ امام پڑھاتا ہے۔ اب امام آگے بڑھے، اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، دفنا دیا۔ عزادارو یہاں پر پیچھے ہٹایا امام زمانہ نے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب بنی اسد کے لوگ وہاں کربلا میں کھڑے ہوئے تھے، ان کو پتا نہیں تھا حسین کا جنازہ کون سا جنازہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا جسے سید الساجدین کہتے، آ کر کہا یہ میرے بابا حسین ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ عباس ہے، میں وقت کا امام ہوں، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں دفناؤں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے پروردگار عالم تو یہ واسطہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا، ہماری اس قبول سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ آخری دن ہے اور آخری رات ہے، عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کوئی مریض ہے اس مجلس عذاب میں جیسے ماہر
جو بزرگان تشریف فرما ہیں، جو کوئی بھی مریض ہے بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ واجب عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جہاں کہیں بھی عزاداریاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ تمام تر عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام تر عزاداروں کی حفاظت فرما، ماتمی نواخان ذاکرین علماء کو تمام مراجع کی حفاظت فرما، پروردگار عالم مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین امام حسین علیہ السلام کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار عالم، جس کسی نے بھی یہاں یا جہاں کہیں بھی اس ذکر میں حصہ جس انداز میں ملی ہے جانی مالی جو بھی حصہ لیا پروردگار عالم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما، بلکہ امام زمانہ کا جہد و ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اور اسی طرح سے یہ مکتب ہے پروردگار عالم، یہ مکتب اہل بیت ہے، ان کو امام زمانہ کے سپاہی بنانے کی توفیق عطا فرما اور سب اس علاقے کے تمام مومنین کو اس مکتب کو کامیاب کرنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو کوئی بھی بچے آتے ہیں یہاں پر، جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔